قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزال طائفة من امتی علی الحق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی۔ قیامت تک سے مراد ہے قیامت کے قریب تک، کہ جو حق پر رہے گی، اور کوئی ان کی کتنی مخالفت کرے اس جماعت کو ختم نہیں کر سکے گا، وہ باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس دور میں علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں دلائل کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ ان کو حق پر سمجھتا ہوں، اور جب ہم علماء دیوبند کے اکابرین کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے بلا واسطہ براہ راست شاگرد مفتی کفایت اللہ دہلوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، علامہ سید انور شاہ کشمیری، یہ جو بلا واسطہ شاگرد تھے حضرت جی مولانا محمد الیاس دہلوی نور اللہ مراقدہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا دیوبندی نظریات یہ ہیں تو اس سے مراد حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ ہیں، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی فکر، یہ علماء دیوبند کی فکر شمار ہوتی ہے۔ میں دلائل اور شرح صدر کے ساتھ ان حضرات کے نظریات کو ٹھیک سمجھتا ہوں، ان سے منسلک ہوں، پوری امت کو ان سے منسلک ہونے کی ترغیب دیتا ہوں، لہٰذا ان کو برحق سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص ان پر تنقید کرے عقائد کی دنیا میں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہ ان کا فلاں عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، فلاں ان کی بات ٹھیک نہیں تھی، فلاں ان کی تعبیر غلط تھی، تو ہم جس حد تک ممکن ہو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر شخص کی زبان پر ہے کہ فرقہ واریت سے بچو، لیکن یہ بات یہ نشین فرما لیں دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے۔ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے۔ اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع اور تحفظ کرنا یہ غیرت ہے۔ ہم فرقہ واریت بھی نہیں پھیلاتے لیکن بغیرت ہونے کا ثبوت بھی نہیں دیتے۔ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیوں کو میں اچھالتا نہیں ہوں، البتہ اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں ہم سنبھالتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں اور سنجیدہ زبان اور دلائل کے ساتھ اس کا دفاع کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ اکتوبر 2017 کو پروفیسر سعید اسد جن کا مسلک بریلوی سے تعلق ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی مسلک کو قریب کیا جائے۔ اس کے لیے میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا ہوں اور جامعہ امدادیہ فیصل آباد مفتی محمد طیب صاحب، مولانا محمد ظاہر صاحب ان سے ملا ہوں، مولانا جاید الراشی صاحب اور دیگر حضرات سے ملا ہوں، حتیٰ کہ مجھے انہوں نے ملاقات پر بتایا کہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے ملا ہوں۔ ہماری ایک مجلس ہوئی، دوبارہ میں فون کرتا ہوں تو مفتی رفیع عثمانی صاحب میرا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ان حضرات سے گفتگو کا مزہ اس لیے نہیں آیا کہ یہ مناظر نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی گفتگو ہو جائے۔ میں نے کہا آپ تشریف لائیں۔ 15 نومبر 2017 مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی لاہور اور سرگودا جو میرا ادارہ ہے، پروفیسر صاحب وہاں تشریف لائے اور اپنے رفقا کے ساتھ آئے۔ اس بات کی گواہی پروفیسر سعید احمد صاحب خود دیں گے کہ ہم نے کس طرح پرتواق ان کا استقبال کیا، کس طرح ان کو عزت بخشی، اکرام کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب ہم گفتگو کے لیے بیٹھے تو مولانا نے اپنا مدعا بیان کیا، اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ میں نے اس مجلس میں مولانا سے 3 سوالات کیے اور یہ ساری بات ریکارڈنگ ویڈیو آڈیو موجود ہے اور یہ سوشل میڈیا پر آ چکی ہے۔ مزید آپ دیکھنا چاہیں تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نمبر 1 کہ پروفیسر صاحب آپ نے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ گفتگو کے دوران یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بلوچستان ڈیرہ بگٹی مناظرہ میرا اور آپ کا شاید تھا، آپ نے آنا تھا اور میں نہیں آیا، اور تاثر یہ دیا کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا۔ میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مولانا کا پورا کلپ وہ نیٹ پر سنیں کہ اس کلپ سے وہ تاثر دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔
لیکن جب گفتگو ہوئی تو نے کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں نے کہا کہ تو میری وجہ سے نہیں آئی, اس کا مقصد اور بھی ہو سکتا ہے. آپ ان کی گفتگو ذرا سنیں کہ میرے سوال پر انہیں جواب کیا دیا. میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا, آپ یہ سمجھے تھے؟ جیسے کہ مجھے پتا چلا آپ آ رہے ہیں اس وجہ سے میں نہیں آیا, آپ یہ سمجھے تھے؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھو کہ میں نے آپ کا نام سنا میں اس لیے نہیں آ رہا تھا؟ نہیں یہ نہیں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مصروفیات. آپ نے کہا نا معنی وہی, جب میں یہ ہے کہ مجھے لوگ مسئلہ کوئی نہیں, مجھے لوگ دور دور سے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے نا. میں اس بارے پر اعتراض نہیں کر رہا کہ لوگ بلاتے ہیں. آپ ایک واقعہ پہلے سنا کے ساتھ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں, سامنے کیا تاثر لے گا جی مولانا سعید اسد صاحب کا نام سنا اور مولانا صاحب نہیں آ رہے. مجھے تو آپ نے فون کیا تو میں نے کہا جی ویلکم, میں تو انکار نہیں کرتا. مناظرہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے جانا تھا مولانا الیاس گھمن کی وجہ سے, وہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں پابندی لگ گئی, یا ان کو اپنی مصروفیت تھی, یا پتہ نہیں انہوں نے ٹائم بھی لیا کہ نہیں لیا. لوگ جھوٹ بھی بات بولتے ہیں. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اہل حق کی طرف سے مولانا الیاس گھمن ان کی وجہ سے نہیں آئے, یہ تاثر بحمداللہ ٹوٹ گیا. نمبر 2, میں نے دوسرا سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ ہمارے اکابرین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور کتب اکابرین کی فلاں فلاں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. میں نے اکابرین کا نام لکھا اور چند کتب کا نام لکھا. آپ ان اکابرین کے نام بھی دیکھ لیں اور آپ ان کتب کو بھی دیکھیں, ان کتب کے نام بھی دیکھیں, تاکہ آپ علم کے اندر آ جائے کہ یہ اکابر اور یہ کتب. مولانا نے ان میں کسی بزرگ پر فتویٰ نہیں لگایا, کسی کتاب پر فتویٰ نہیں لگایا, سوائے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا محمد قاسم نانوتوی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی. کیا جی ان 4 کو ہم ان کی گستاخانہ عبارات کی بنیاد پہ کافر سمجھتے ہیں. اور میں نے کہا جی کتابوں کا نام لکھ دیں. انہوں نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کتاب حفظ الایمان کا نام لکھا, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب براہین قاطعہ کا نام لکھا, اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تحذیر الناس کا نام لکھا. گنگوئی کتاب فتاوی رشیدیہ کا نام نہیں لکھا, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں لکھا اس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں, لیکن یہ جب گفتگو ہماری ہوئی تو پھر آپ کے سامنے آئے گا کہ کیوں نہیں لکھا. ہم اس کو سمجھتے ہیں. جب آپ نے 4 کو گستاخانہ عبارت کی بنیاد پہ کافر کہہ رہے ہیں تو 3 کا نام لکھ رہے ہیں, تو چوتھے بزرگ کی کتاب کا نام بھی لکھنا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں لکھا. میں نے یہ بات کیوں پوچھی, اور میں آپ میری گفتگو سنیں, میں مولانا سے سوال کر رہا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری, ان 4 کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان 4 پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ان 4 کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں, یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا, اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دیکھیں مولانا, ہم نے بات شروع, ہم نے بنیاد بنائی, آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق عذاب, وہ تو اسی پر گیا نا. ہاں جی بس, میں تو آپ ان 4 کو مسلمان نہیں سمجھتے, ظاہر بات ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان 4 کو, وہ تو سارا الکوکب تو شابیہ سارے فتاوی. میں نے آپ سے بات کرنی ہے, ہماری بات آپ سے چلنی ہے. اس کو پھر آخر میں رکھیں گے. آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں, آخر میں اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات, آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں, یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلے گی نہیں سمجھتے مسلمان, چلے گی نہیں سمجھتے مسلمان, چلے گی نہیں سمجھتے مسلمان. میں نے کہا جب آپ میرے اکابر کو کافر کہیں اور پھر مجھے کہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھیں, یہ میرے بس میں نہیں ہے. کم از کم ہمارے اکابرین پر آپ فتویٰ نہ دیں, پھر بیٹھے نا. کسی کے باپ کو گالی دو اور بیٹے سے کو ہم پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملحدین اسلام پر حملہ آور ہیں, لہٰذا میں مل جل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ مولانا گفتگو سنیں. یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر دین دشمن لابیاں یہ بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہے. میرا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا یہ ٹیکنالوجی سے, فیس بک وغیرہ سے مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا, لیکن ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ ملحدین جو ہیں وہ بڑا زبردست طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی ذات پر, قرآن پر, سرکار کی ذات پر حملے, دین پر حملے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پستے ہیں, لیکن وہ ابھر رہے ہیں, ان کو ابھارا بھی جا رہا ہے. جو لوگ ان باطل چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں. خود کیا لیں؟ تو جب آپ ملحدین سے مقابلے کے لیے ہمیں ساتھ ملانا چاہتے ہیں, اس سے تاثر یہ پھیلتا ہے کہ آپ ہمیں ملحد نہیں سمجھتے.
تبھی ہمیں ملا کر ملحدین کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر ہمارے کابر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کا متبع اور ان کی کتابوں کا مؤید ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو ہمارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے علماء دیوبند اور ان سے وابستہ حضرات ان کتابوں کی تائید بھی کرتے ہیں، ان حضرات کو اپنا بڑا بھی سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر سید احمد صاحب نے تمام علماء دیوبند کی تکفیر پر بات کی ہے، تمام علماء دیوبند کو انہوں نے کافر کہا ہے۔ پھر آپ ہمارے پاس کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مولانا ایسا کریں، یہ جو بنیاد ہے بریلوی دیوبندی اختلاف یہاں سے شروع ہوا۔ آپ دیکھیں میں نے سوال کیا، دیوبندی بریلوی جو اکٹھے نہیں ہوتے اس کی بنیاد یہی ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی تھا؟ یہیں سے یہیں سے شروع ہوا ہے۔ یہیں سے شروع۔ اس کا مطلب پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے ہمارے من کی بات میں کی وہی ہے گزارش کر رہا ہوں، مولانا۔ یہی مانا اس کو ختم کرنا چاہیے نا۔ اب اس کا مطلب یہ اب اس کا مطلب مجھے بات تو کرنے دیں نا۔ یہ ہمارا اور مسلک دیوبند کا جھگڑا صرف یہی ہے۔ مولانا کہہ رہے جی ہاں یہیں سے شروع ہوا۔ تو میں نے کہا پہلے اس بنیاد کو ختم کریں تاکہ دیوبند اور بریلوی قریب ہو جائیں۔ مولانا نے کہا جی بہت مناسب بات ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ میں نے کہا جی میرا اب تیسرا سوال ہے کہ اختلاف آپ پروفیسر سعید احمد، پروفیسر سعید اسد اور محمد الیاس گھمن کے درمیان ختم کرنا چاہتے ہیں یا دو مسلکوں کے درمیان؟ کہا جی دو مسلک دیوبند اور بریلوی کے درمیان۔ آپ براہ راست ان کی گفتگو سنیں اور بار بار سنیں۔ آپ اس درد کو لے کر آئے ہیں کہ دیوبند اور بریلوی قریب ہو، اس درد کو لے کر نہیں آئے کہ صرف ہم تنہا دونوں قریب ہو، صرف ہم تنہا۔ میں نے کہا پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گفتگو کرنے سے پہلے اپنے مسلک کی نمائندگی لے آئیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو فتویٰ آپ کا ہے یہ پورے مسلک کا ہے۔ صرف آپ ہمارے کابر کو کافر نہیں کہہ رہے بلکہ آپ کے مسلک کے تمام علماء ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کی بڑی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے، اور نمبر 2 آپ کا وفاق تنظیم المدارس ہے، آپ ان کی نمائندگی لیں۔ انہوں نے کہا جی میں لے آؤں گا۔ کب تک؟ کہا جی ربیع الثانی تک۔ پھر آخر میں نے کہا جو 29 ربیع الثانی تک، کہا جی ٹھیک۔ آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے، یہی بنیادی ہیں، کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، بنیادی دو ہی ہیں نا۔ آپ کی جمعیت کے ذمہ دارات، وفاق کے ذمہ دار، اسی پر سائن کر دیں۔ مجھے آپ فرما دیں جی میں مولانا مہینے تک کرا سکتا ہوں، 2 مہینے تک کرا سکتا ہوں۔ جب آپ کروا لیں آپ بتائیں جی میرے سائن ہو گئے ہیں، اب تاریخ طے کریں۔ انشاءاللہ ربیع الثانی میں ہو جائے، ربیع الثانی بھی ہو جائے، اس کے بعد پھر اگلی تاریخ طے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیانت کا تقاضا کیا ہے کہ مولانا یہ بات سوشل میڈیا پر لائیں اور بات سمجھائیں کہ بھئی میں نے لکھ کر دیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی یہ بھی کافر ہیں، اور جو ان کی کتب کو مانتے ہیں، ان کے مؤید ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اور اس کے لیے میں 29 ربیع الثانی تک اپنے وفاق تنظیم المدارس اور اپنی جمعیت علماء پاکستان سے نمائندگی لاؤں گا، اور اس کے بعد ہماری گفتگو کی تاریخ طے ہو جائے گی۔ یہ دیانت کا تقاضا تھا، اور ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی گزر گیا، تو جب ربیع الثانی گزرنے کے بعد جمادی الاولیٰ شروع ہوا ہے، اب ہمارا حق ہے کہ ہم پوری امت کو بتائیں کہ مولانا پروفیسر سعید اسد صاحب ابھی تک نمائندگی نہیں لکھا سکے۔ اس کا معنی یا وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، تیاری نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے، اور یا ان کے مسلک کے حضرات نے ان کو نمائندہ قبول نہیں کیا۔ نہیں قبول کیا تو وہ ویڈیو جاری کر دیں کہ میرے مسلک کے لوگ مجھے نمائندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو کہنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنے کے بجائے مولانا صاحب 15 نومبر 2017 واپس فیصل آباد گئے ہیں، اور جاتے ہی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کر اپلوڈ کر دیا۔ وہ یہ کہ میں سرگودا مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے پاس گیا ہوں، ہماری ان سے بات ہوئی ہے، اور ربیع الثانی میں انشاءاللہ تحذیر الناس پر ہماری بات ہوگی۔ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ خود کو شیخ الحدیث کے لوانے والے، امام المناظرین کے لوانے والے اتنا بڑا جھوٹ زیب دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ بات کہتے کہ میں وہاں پر ان کو فلاں فلاں بزرگ کو کافر کہہ کر آیا ہوں، اس میں آپ حفظ الایمان کا نام لیتے، اس میں آپ براہین قاطعہ کا نام لیتے، فتاوی رشیدیہ کا نام لیتے۔ آپ نے 3 کتابوں کو چھوڑ کر تحذیر الناس کی بات کی ہے، جبکہ ہماری گفتگو تمام کتابوں پر ہونی ہے، ان کی عبارات پر ہونی تھی، اور آپ یہ بات کہتے کہ میں کافر کہہ کر آیا ہوں، ان کتابوں کی بنیاد پر کہا ہے، اور فلاں تاریخ تک میں اپنے وفاق اور اپنی جمعیت سے نمائندگی لکھواؤں گا، اور ربیع الثانی تک میں نمائندگی دوں گا، پھر ہماری گفتگو کی تاریخ طے ہوگی۔ یہ دیانت کی بات تھی جو میں نے پوری بات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ آپ ہماری مکمل گفتگو سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ پروفیسر سعید صاحب نے سچ بولا ہے یا میں آپ کی خدمت میں سچی بات پیش کر رہا ہوں۔
میں نے پروفیسر سعید اسد صاحب سے یہ بات کیوں کہی کہ آپ اپنی نمائندگی لکھوائیں، اس کی دو وجہ. ایک وجہ کہ جب پورا مسلک ان کی پشت پر ہے، وفاق اور ان کی جمعیت ان کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پورا بریلویت کا وفاق اور پوری جمعیت وہ ہمیں شاید مسلمان نہیں سمجھ رہی، ہمارے اکابر کو مسلمان نہیں سمجھ رہی. یہ معنی، یہ بات کھلے، ہمیں پتہ چلے کہ اصل موقف کن کا ہے. نمبر دو، پروفیسر سعید اسد ان کی اپنی حیثیت کیا ہے یہ کھل کر سامنے ہے. ایک بندہ علماء دیوبند کے اکابرین کو کافر کہتا ہے، ان کے کفر پہ بات کرنا چاہتا ہے، اور اپنی حیثیت یہ کہ خود ان کے مسلک کے لوگ ان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پر میں آڈیو ریکارڈنگ پیش کروں یا اس پر میں کتب پیش کروں، سب چھوڑ دو. براہ راست پروفیسر سعید احمد صاحب کی اپنی زبان سے سنیں. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے اوپر فتویٰ کفر لگا رہے ہیں. سوچتا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا دیوبندی عوام پر بڑا اثر ہے. دیوبندی عوام ہی بڑا مانتے ہیں، وہ تو ہر دور میں لگا دیا گیا، ہر فرقے کے اندر ہے. انہوں نے کفر کے فتوے بھی لگایا ہے، لیکن عوام پر ان کا اثر ہے. جس طرح ہمارے ساتھ ہے، قانون سنی مولوی ٹھوکی جناب وہ کافر ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، مشرک ہو گئے. تمہارے لوگ تمہیں کافر کہتے ہیں، تم اپنے ایمان کی صفائی ان کو دیتے، اور بجائے اس کے کہ تم ہمارے کافر کو کافر کہہ کر ہم سے ان کے ایمان کی صفائی مانگ رہے ہو. ایک بندے کی اوقات یہ ہے کہ اس کے مسلک کے لوگ اس کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیانت کا تقاضا یہ تھا، پہلے تم اپنا اسلام، اپنا ایمان اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تاکہ آپ اکٹھے ہوتے. پھر علماء دیوبند کے کافر پہ کفر پہ بات کرتے، ہم صفائی دیتے تو ہم اکٹھے ہوتے. تو آپ کو اکابر علماء دیوبند کے کفر پر بات کرنے کی بجائے میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا ایمان اپنے حضرات کے سامنے پیش کرو. اور آپ پر کفر کا فتویٰ علماء دیوبند نہیں لگا رہے، آپ پر فتویٰ آپ کے اپنے علماء لگا رہے ہیں. وہ کون لگا رہے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں، چونکہ آپ نے خود فرمایا کہ ہمیں ہمارے مسلک کے لوگ مسلمان نہیں سمجھتے، آپ خود فرما رہے ہیں. باقی یہ جب گفتگو کا موقع آئے گا اس میں دلائل بھی آئیں گے، تفصیلات بھی ہوں گی. فی الوقت میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی ہے کہ آپ تمام احباب کے علم میں آ جائے کہ حقیقت کیا ہے. ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی گزر گیا، 29 ربیع الثانی تک ہم نے انتظار کی ہے. اب جمادی الاولیٰ شروع ہو گیا ہے، اور ہم نے جمادی الاولیٰ کے شروع ہوتے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تاکہ پوری امت کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ میدان مناظرہ سے دوڑا کون ہے اور میدان مناظرہ پر قائم کون ہے. میں اب بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا، اللہ میں عافیت کی زندگی عطا فرمائے. مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بالکل ٹھیک ہے، ان کے عقائد بھی ٹھیک ہے اور ان کے مسائل بھی ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی شخص اکابر علماء دیوبند کی عبارات پہ، اکابر علماء دیوبند کے عقائد پہ، اکابر علماء دیوبند کے مسائل پر بات کرنا چاہے تو ہم سے رابطہ کرے. سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا بنا کے امت میں انتشار نہ ڈالے، براہ راست ہم سے بات کرے. ہم خدمت بھی کریں گے، اکرام بھی کریں گے، اور اپنی وسیع لائبریری میں بٹھا کر انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ ہماری لائبریری کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. کہ کتنی وسیع لائبریری ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے اور افراد جمع کیے ہیں، کتب جمع کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الزام ہوتا ہے، بندہ اپنوں پر لگائے یا غیروں پر لگائے، الزام ہوتا ہے، اور ہم یہ الزام تراشی ہرگز نہیں کرتے. ہاں البتہ پروفیسر سعید اسد صاحب خود میرے سامنے بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ میں کوئی آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ کے مخالف مسلک کا ہوں نا، اور مخالف مسلک کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. کیا میں آپ کا مرید ہوں؟ یہ وضاحت ہو رہی ہے. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں. نہیں، سنے تو صحیح نہیں. میں مرید تو نہیں، شاگرد ہوں. نہیں، یعنی آخر ہم مخالف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، لکھا ہے. میں جو کچھ آپ بارے میں کہوں گا، جو لکھوں گا آپ رکھیں گے تو اس کو میں بھی جواب دوں گا. کچھ ہوگا نا جی، اب وہ سامنے آئیں گی چیزیں نا جی. یہ تو میں نے اور یہ جو فیصلہ ہے کہ آپ کی میں نے توہین کی ہے، یہ بالفرض مخالف تو ہوتا ہی کون ہوتا ہے وہ.
اگر ایسی بات ہے میں کہوں جی مجھے مرزیوں نے یہ کبھی کہا ہے ٹھیک ہے، شیعوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے یہ کہا ہے، وہابیوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے یہ کہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے مولانا نے پہلے مسلک کی مخالفت کی بنیاد پر میرے خلاف غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے، اب بھی مسلک کی مخالفت کی بنیاد پر سرگودا سے اپنے گھر جا کر غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں دیانت کا خیال رکھنا چاہیے، صداقت کا خیال رکھنا چاہیے، اور امت کی رہنمائی کرنے والے لوگوں کو جھوٹ بولنا یہ زیب نہیں دیتا۔ میں آخر میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ میں حق پر قائم رکھے، اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت ہم سے لے، اپنے مسلک کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کا کوئی شخص جس کو اکابر کی عبارات، ہمارے اکابر کے عقائد، ان کے مسائل پر اعتراض ہو تو میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، میرا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا ہر وقت اس کے لیے تیار ہے کہ ہم گفتگو کریں، لیکن دلیل کے ساتھ کریں، شائستگی کے ساتھ کریں، باہمی ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا بحال کرتے ہوئے کریں، اور رواداری کا خیال رکھتے ہوئے کریں۔ یہ بلا وجہ کی فتویٰ بازیاں اور دور بیٹھ کر الزام لگانا یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام والی دے، موت ایمان والی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔